بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صلوات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی پوری آل پہ۔ السلام علیکم ویئرز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے محبت الفت کے حوالے سے۔ زندگی میں انسان کو اچھے تعلقات رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات کچھ انسانوں سے ہمیں ضرورت سے زیادہ محبت یا الفت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا ہی ڈیفرنٹ جذبہ ہے، کیونکہ محبت آسمانی جذبہ ہے، یہ ایک روحانی جذبہ ہے، اور یہ جس بھی انسان سے یا آپ کے روحانی لیڈر سے ہوتی ہے تو یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ جو ختم نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے کو زبردستی ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ہمیشہ رہنے والا جذبہ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ بھی آپ کو محبت ہو، الفت ہو، آپ اس انسان کے قریب رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس انسان کے تابع دار بنتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی نے بہت خوبصورت فرمایا ہے کہ محبت انسان کو تابع دار بنا دیتی ہے، اور جس سے تم محبت کرتے ہو تمہیں اس کا فرما بردار اور اس کے تابع ہونا ہوتا ہے۔ اسی جذبے کو لے کے اگر ہم بہت سارے حقائق دیکھیں، نفسیاتی لحاظ سے بھی مختلف سائیکالوجسٹ نے بھی جو بیان کیے ہیں، تو کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہیں وہ آتے ہیں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی آپ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، تو آپ اس سے بات کرتے وقت اس کی آنکھوں میں دیکھیں۔ اگر اسے محبت ہوئی تو اس کی آنکھ کی پتلی جو ہے وہ 45% تک پھیل جائے گی، یعنی کہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی، چہرہ کشادہ ہوگا، اور جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کی پتلی جو ہے وہ بھی پھیل جائے گی 45% تک، کیونکہ وہ اس کے چہرے سے نظر آئے گا کہ وہ اپنے محبوب شخص سے محو گفتگو ہے، اور وہ بات کو کاٹے گا بھی نہیں اور بات کو طویل کرنے کی بھی کوشش کرے گا۔ دوسری نشانی ویئرز، محبت ہونے میں صرف 0.2 سیکنڈ لگتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو دیکھا اور ایک دم ہم اس کی محبت میں مبتلا ہو گئے، یا اس کی طرف اٹریکٹ ہو گئے، یا اس کی کشش میں آ گئے، یا اس کی پرسنالٹی کے سحر میں آ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی سے بھی محبت ہونے یا الفت کا جذبہ ہونے میں صرف 0.2 سیکنڈ لگتے ہیں۔ محبت اس وقت شروع ہوتی ہے ویئرز جب آپ کو ضرورت نہیں ہوتی، اور اس وقت ختم ہوتی ہے جب آپ کو اس کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات کسی انسان کے چلے جانے سے، کسی انسان کے فوت ہو جانے سے یہ جذبہ جو ہے یہ مزید فردر آگے نہیں بڑھ پاتا، یا کسی شخص کے چھوڑ جانے کی وجہ سے۔ تو اس میں بہت زیادہ جو ایک انسان ہوتا ہے وہ سفر کرتا ہے، اور دوسرا انسان جو ہے وہ اگلی منزل کا متلاشی ہو جاتا ہے، لیکن یہ جذبہ قائم رہتا ہے، اور یہ جذبہ کہیں نہ کہیں آپ کے پرانے خیالات میں اور بیک آف دی مائنڈ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ محبت کا درد جو ہے ویئرز وہ آنکھوں سے محسوس کیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ آنکھیں جو ہیں وہ ہماری روح کی آئینہ دار ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے کسی کی روح کو سمجھنا ہے تو آپ اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھیں۔ اس کی آنکھوں سے نظر آئے گا وہ کتنا سچا انسان ہے، وہ کتنی پاک روح ہے، یا وہ منافق روح ہے، یا وہ جھوٹی روح ہے۔ تو محبت جو ہے وہ انسان کی آنکھوں سے جو ہے پتہ چلتی ہے، اور اس کا درد بھی جو ہے وہ اس کی لوگوں کی آنکھوں میں آتا ہے۔ اسی لیے محبت میں جب دل ٹوٹتا ہے، الفت میں پرابلم آتی ہے، تو پھر لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ روتے ہیں، اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ سوج جاتی ہیں، کیونکہ انہیں بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ کسی انسان کے جانے سے بھی جب ہمیں صدمہ ہوتا ہے تو تب بھی ہماری آنکھیں جو ہیں سوج جاتی ہیں۔ 40% لوگ مسترد ہونے کے بعد ڈپریشن یا ٹراما میں چلے جاتے ہیں۔ ویئرز، یہ بہت اہم بات ہے کہ جب انسان محبت میں مسترد کر دیا جاتا ہے، ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، کوئی بھی مرد عورت کو یا عورت مرد کو ریجیکٹ کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے بہت ساری ذہنی کرب ملتا ہے، اور بیسیکلی سے ہم کہتے ہیں کہ نفسیاتی طور پہ وہ انسان ٹراما میں چلا جاتا ہے، ذہنی کرب کا شکار ہو جاتا ہے، اور شدید قسم کے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، جہاں سے اسے نکلنے میں 3 سے 6 ماہ، کم سے کم 90 سے 120 ڈیز تک کا عرصہ بھی لگ سکتا ہے۔ جس انسان کی طرف آپ کشش کم محسوس کریں گے، وہ اتنا ہی آپ کے لیے پرکشش ہوتا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے سمجھنے والا، کہ جب آپ کسی انسان کی طرف زیادہ کشش محسوس نہیں کرتے یا اسے ریچ آؤٹ نہیں کر سکتے، جیسے کہ بہت بڑے بڑے سٹارز ہوتے ہیں، بہت لوگ ہوتے ہیں جو آئیڈیل جنہیں ہم اپنی زندگی میں سمجھ رہے ہوتے ہیں،
آپ کے لیے وہ اتنا زیادہ پرکشش بنتا جائے گا، جو آپ کی ریچ میں آ جائے گا، جسے آپ حاصل کر لیں گے، جس سے ملنا آسان ہو جائے گا، وہ آپ کے لیے اتنا پرکشش نہیں ہوتا، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے تو اس کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، اور جو چیز حاصل نہیں ہوتی، جو ہمیشہ کے لیے لا حاصل رہتی ہے یا ایک بہت زیادہ فاصلے سے ملتی ہے، اس کے لیے جو ہے انٹرسٹ ہمیشہ قائم رہتا ہے، اور اس کے وجہ سے ایک تجسس انسان کے اندر رہتا ہے اور ایک جستجو برقرار رہتی ہے۔ آنکھوں سے ہونے والا پیار کبھی نہیں بدلتا، کیونکہ یہ محبت کا فطری جذبہ ہے کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو آپ اس کی آنکھیں پڑھ لیں گے، اور اگر اس سے محبت نہیں ہے تو آپ کو جذبہ اس کی آنکھوں سے واضح ہو جائے گا۔ تو جو پیار آنکھوں سے ہوتا ہے وہ کبھی بھی بدلتا نہیں ہے، غیر فطری نہیں ہوتا۔ ذہین لوگ جو ہیں ویورز، وہ وفادار ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کی محبتوں کا جواب محبتوں سے دیتے ہیں، وہ لوگوں کو ٹھکرانے کے عادی نہیں ہوتے، اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہیں دیتے، اور انسان اس شخص سے جلدی محبت میں مبتلا ہوتا ہے جو اس کے والدین سے مشابہ ہو۔ یہ ایک بہت اچھا فیکٹ ہے اور بہت صحیح فیکٹ ہے کہ اگر کوئی خاتون جس کی عادات یا جس کی شخصیت کی میں آپ کی مدر کی شخصیت کی جھلک آتی ہو، اور اسپیشلی اس کی عادات اور فطرت ویسی ہو، تو آپ اس کی طرف مائل ہوگے۔ اور اسی طرح اگر کوئی مرد ایسا ہے کہ جس کی شخصیت آپ کے والد سے مشابہ ہو، بات چیت کا انداز یا چال چلن یا لوگوں کے ساتھ معاملات یا کوئی خاص ہیبٹس ہوں اس کی جو آپ کے والد سے ملتی ہوں، تو آپ اس کی طرف بھی متاثر ہوتے ہیں اور پرکشش وہ شخص آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ محبت میں ویورز وجہ اور راستہ وہ تلاش کرتے ہیں جو کوئی کام کرنا چاہیں، جو منزل پہ پہنچنا چاہیں۔ جو لوگ محبت میں منزلوں کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں، راستے سے پلٹ آتے ہیں، وہ مختلف وجوہات بنا لیتے ہیں اور راستے کے بیچ میں ہی لوگوں کو چھوڑ کے آگے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ وجہ اور راستہ وہی شخص بنائے گا جو محبت میں گرفتار ہوگا، اور وہ چاہے گا کہ یہ اپنی منزل پہ پہنچے، اور اس روحانی جذبے کو وہ عقیدتاً اپنائے گا۔ محبت کے لیے ہر روز کسی کو دیکھنے یا ملنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عمر، فاصلہ، قد، وزن، یہ صرف نمبرز رہ جاتے ہیں۔ محبت میں کسی قسم کی یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی۔ سب سے اہم چیز جو محبت میں ہوتی ہے وہ دوسروں کو سننا ہوتی ہے۔ آپ کو اپنے والدین سے محبت ہے، ان کے تابع دار رہیں، فرما بردار رہیں، ان کو سنیں۔ بہن بھائیوں سے جس سے بھی محبت ہے یا سب سے ہے تو آپ کو انہیں سننا ہوگا۔ جس بھی شخص یا خاتون سے آپ کو محبت ہوگی آپ انہیں سنیں گے، اور ان کا سننا یا ان کا بات چیت کرنا آپ کو محو کر دے گا اور آپ ان کے سحر میں آئیں گے۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور حقیقتاً یہ چونکہ ایک روحانی اور آسمانی جذبہ ہے۔ جن شخصیات سے ہمیں محبت ہوتی ہے وہ اگر ہزاروں سال پہلے بھی گزر چکے ہیں تو آج بھی ہماری محبت قائم ہے، تازہ دم ہے۔ کیونکہ ان شخصیات کو، ان روحانی لیڈرز کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، ائمہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں ان کے لیے شدید محبت اور خواہش ہے کہ ہم ان سے مل سکتے یا ہم ان سے اگلے جہان میں ملیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جذبہ ہی ایسا ہے ویورز کہ جو آپ کو ایک خاص قسم کی پرسنالٹی کے سحر میں مبتلا کرتا ہے، اور آپ کی جستجو رہتی ہے ان سے ملنے کی، اور کسی نہ کسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ خواب میں یا کبھی بھی، مطلب اگلے جہان میں، جیسے ہم وش کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے ملیں جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ تو اس جذبے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جذبہ دوسرے لوگوں سے آپ کو جوڑ کے رکھتا ہے، اٹیچ کر کے رکھتا ہے۔ لیکن آج کل جس طرح کا ماحول چل رہا ہے، افسوس کہ اس جذبے کو، اس روحانی جذبے کو بہت ہی بری طرح استعمال کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کی محبتیں چند مہینوں یا چند گھنٹوں کے بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ بیسیکلی یہ جذبہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ محبت میں کبھی بھی انسان جو ہے وہ دل شکنی نہیں کرتا، بلکہ وہ کوشش کرتا ہے کہ دلوں کو جوڑ کر رکھے،
اور اس جذبے کے تحت لوگوں میں خوشیاں بانٹے، نہ یہ کہ لوگوں کی خوشیاں چھین لے اور لوگوں کو دربدر ہونے کے لیے چھوڑ دے، یا لوگوں کے اوپر ظلم ڈھائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اس جذبے کی کچھ اپنی قدریں ہیں، کچھ اپنے تقاضے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لازوال جذبہ بن جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا بہت خوبصورت فرمان ہے، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں کیا ہے تو یہ دیکھو کہ فارغ وقت میں تمہارا ذہن کیا سوچتا ہے۔ سبحان اللہ! یعنی جو آپ کا ذہن فارغ اوقات میں جب آپ بیٹھتے ہیں سوچتا ہے، کسی بھی مادی شے کے بارے میں، کسی بھی شخص کے بارے میں، کسی بھی واقعے کے بارے میں بار 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 سوچتا ہے یا اس کی طرف توجہ دلاتا ہے، تو وہ چیز آپ کے دل میں ہوتی ہے، اور وہ چیز آپ کے دل میں ایک خاص جگہ اور ایک خاص مقام بنا چکی ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی شخص ہو، کوئی شے ہو، یا کوئی ایسا خاص واقعہ ہو، یا کوئی لوگوں کا گروہ ہو، کہ جس کے جب بھی آپ فارغ اوقات میں بیٹھیں اور آپ کا ذہن بار بار ایک ہی طرف جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور پہ آپ کو اس خاص شخص سے یا اس چیز کے حصول میں بہت زیادہ جستجو ہے، اور آپ اس کے سحر میں مبتلا ہیں، یا اس شخص کی پرسنالٹی یا اس خاتون کی پرسنالٹی کے سحر میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے روحانی جذبوں کو جو ہے اچھے طریقے سے لوگوں میں خوشیاں بانٹنے کے لیے جو ہے توفیق دے، کہ ہم لوگوں میں اس جذبے کے تحت، محبت کے تحت خوشیاں بانٹ سکیں اور کسی کی خوشیوں کو ڈیمیج نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کی مشکلات کو کم کرے اور ہم سب کے صبر میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔